کہ میں یہاں جب سینیٹر بنا ہوں تو مجھے عمران خان نے سینیٹر بنایا، اور میں اس کا باوفا ساتھی ہوں۔ میں اس کا باوفا ساتھی ہوں اور کبھی بھی اصولوں پر کمپرومائز کرنے والا نہیں ہوں۔ جو حلف اٹھایا تھا یہاں پر آپ ہی نے پڑھا تھا اور آپ کے ساتھ ہم نے پڑھا تھا، اس کی کبھی خلاف ورزی نہیں کروں گا۔ یہ عہد ہے میرا اپنے اللہ کے ساتھ کہ کبھی بھی اس کے خلاف نہیں جاؤں گا۔ وطن پاکستان ہماری مادر وطن ہے، اس کی حفاظت کے لیے، اس کی بہتری کے لیے، اس کے نیشنل انٹرسٹ کے لیے، اس کی نیشنل سیکورٹی کے لیے جو بھی بن پڑا اس کو انجام دیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اپنے وطن کو ان حالات سے نکالنے میں جتنا بھی خدا نے توفیق دی ہے اس میں اپنا رول ادا کریں گے۔ میں اپوزیشن ٹریجری بینچ کے دوستوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، انہوں نے عزت افزائی کی، مجھے ویلکم کیا اور ایک اچھا گڈ جسٹر تھا۔ انشاءاللہ العزیز ہم کوشش کریں گے کہ یہ سینٹ پاکستان کے عوام کے جو دکھ درد ہے ان کو ختم کرنے میں، ان پر مرہم رکھنے میں اپنا بنیادی رول پلے کرے، اور ایسی قانون سازیاں ہوں جس سے عوام کو فائدہ ہو، غریبوں کو فائدہ ہو، اور وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، مشکلات کا شکار ہیں، حاری ہیں، مزدور ہیں، ان کو فائدہ ہو انشاءاللہ، جو پاکستان کے اصلی وارث ہیں۔ میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں تفصیلی گفتگو کروں گا، ابھی دو چار باتیں کہنا ضروری سمجھتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اس طرح سے پیدا کیا ہے کہ یہ کوئی انسان اکیلا نہیں رہ سکتا، ایک دوسرے کے ساتھ رابطے میں رہنا ہے، تعلق میں رہنا ہے۔ اسی بنیاد پر ایک فیملی بنتی ہے، اسی بنیاد پر ایک قوم اور قبیلہ بنتا ہے، دیہات بنتا ہے، شہر بنتا ہے، ٹاؤن بنتا ہے، صوبے بنتے ہیں، سوسائٹی اور معاشرہ بنتا ہے۔ ایک فیملی بھی ہو، ایک گھر بھی ہو، بغیر قانون کے نہیں چل سکتا۔ بالآخر وہاں ایک بڑا ہوتا ہے، اس کے پاس اختیارات ہوتے ہیں، اس کی بات اگر نہ مانی جائے، نہ سنی جائے تو پھر بڑا ہونے کا مطلب ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو دنیا کے اندر رائج ہے کہ جب ایک قوم اور افراد اکٹھے رہنا چاہتے ہیں، ایک سوسائٹی اور معاشرہ بن جاتا ہے تو کچھ قواعد و ضوابط کے تحت رہتا ہے انسان، اور وہ قواعد و ضوابط ان لوگوں کو اکٹھا رکھنے کے لیے ایک کیا اسے کہتے ہیں کہ ایک ضامن کی حیثیت رکھتے ہیں۔ پاکستان مختلف اقوام کا ایک ملک ہے، مختلف قومیں یہاں آباد ہیں، مختلف لسانیں آباد ہیں، مختلف لوگ آباد ہیں، مختلف ادیان آباد ہیں۔ 1971 میں پاکستان ٹوٹنے کے بعد یہ والا پاکستان وجود میں آیا، جس کا متفقہ آئین یا قریب اتفاق آئین 73 میں بنا۔ آئین ایک سوشل کنٹریکٹ ہوتا ہے، ایک عمرانی معاہدہ ہوتا ہے عوام کے درمیان، جو ان کی آرزوؤں کا، امنگوں کا ترجمان ہوتا ہے، ان کے افکار اور نظریات کا ترجمان ہوتا ہے، اور جب آئین بن جاتا ہے تو اس کی روشنی میں آپ کو سارا آپ جانتے ہیں، مجھ سے بہتر جانتے ہیں، قوانین بنتے ہیں، پارلیمنٹ قوانین بناتی ہے، سینٹ ہے، قومی اسمبلی ہے، اور قوانین کے تحت ہی ادارے بنتے ہیں اور الیکشن ہوتا ہے، مختلف ادارے ڈیولپ ہوتے ہیں، عدلیہ بنتی ہے، سارے ادارے بنتے ہیں، ریاست کے ستون وجود میں آتے ہیں۔ اور ہمارے آئین نے باقاعدہ یہ طے کیا ہوا ہے کہ یہ جو 3 عام ستون ہیں یہ مستقل ہوں گے، کوئی ایک دوسرے کے دائرہ کار میں مداخلت نہیں کرے گا۔ آئین بہت مقدس کتاب ہے جو 25-26 کروڑ عوام کی آرزوؤں اور امنگوں کا ترجمان ہے۔ آپ خود سوچئے کہ اگر ٹریفک کے قوانین کی خلاف ورزی شروع ہو جائے تو کیا ٹریفک چل سکتی ہے اس دور کے اندر؟ کوئی بھی قانون ایسے ہی ہو، اس کا اثر ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اس وقت پاکستان مختلف مشکلات کا شکار ہے، ان میں سے ایک مشکل کیا ہے، وہ لاقانونیت ہے۔ دیکھیں حکومت کیوں ہے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ معاشرے میں عدل و انصاف قائم ہو۔ حکمرانوں کی ذمہ داری ہے کہ عدل و انصاف قائم کریں، یہ ڈیوٹی ہے ان کی۔ عدل و انصاف کے نتیجے میں ان کی جان کی حفاظت ہوگی، ان کی مال کی حفاظت ہوگی، ان کی ناموس کی حفاظت ہوگی، لوگوں کو ان کے حقوق ملیں گے۔ بغیر عدل کے کوئی معاشرہ رشد نہیں کر سکتا۔ نا انصافی جھگڑے اور لڑائیاں، قتل و غارت گری لے کے آتی ہے، تباہی و بربادی لے کے آتی ہے نا انصافی۔ جو میں نے قرآن کی آیت پڑھی ہے، خالق کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ میں نے سارے نبی اس لیے بھیجے، آسمان سے کتابیں اس لیے نازل کیں، ان کے ساتھ میزان اور واضح نشانیاں اس لیے بھیجیں لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ، یعنی انبیاء کی بعثت کا ایک ہدف کیا تھا؟ انسانی معاشرہ عدل پر استوار ہو، معاشرے کی اساس اور بنیاد عدل ہو،
اس لیے انبیاء کو خداوند متعال نے بھیجا ہے۔ حکومت بھی اسی لیے ہے کہ انسانی معاشرے کو عدل کی بنیاد پر استوار کرنے میں رول پلے کرے، البتہ افراد کا بھی، لوگوں کا بھی نقش اور رول ہے۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں اس وقت پاکستان کے اندر عدل و انصاف انکا ہے۔ ہمارے اداروں کا استقلال، جو 3 مستقل ادارے تھے، ستون تھے ریاست کے، ان کا استقلال ختم ہو چکا ہوا ہے۔ لوگوں کا اعتماد عدل اور انصاف نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے سسٹم سے اٹھتا چلا جا رہا ہے۔ عدلیہ دیکھ لیں اس کی صورتحال کیا بن چکی ہوئی ہے۔ پاکستان، ہماری پارلیمنٹ کے اوپر لوگوں کا اعتماد ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ ہماری مقننہ کے علاوہ مجریہ، جسے آپ ایگزیکیوٹ کرنے والی اتھارٹی اور پاور کہتے ہیں حکومت، ان پر بھی لوگوں کا اعتماد اٹھ چکا ہوا ہے۔ پاکستان کے عوام اس وقت سب سے زیادہ ان کا جو مسئلہ بن چکا ہوا ہے وہ اس سسٹم کے اوپر اعتماد نہیں کرتے۔ جب بھی کوئی حکومت سسٹم اپنے عوام کا اعتماد کھو بیٹھتا ہے، اس کی سافٹ پاور ختم ہو جاتی ہے، نیشنل پاور بھی ختم ہو جاتی ہے۔ نیشنل پاور یا سافٹ پاور گولیوں سے، ٹینکوں سے، توپوں سے، جہازوں سے نہیں بنتی۔ ملکوں کے پاس ایٹم بم موجود تھے، ٹوٹ گئے، تباہ و برباد ہو گئے۔ آپ کے سامنے سوویت یونین ہے۔ اس لیے بغیر عدل کے، انصاف کے اور آئین کی حکمرانی کے، رول آف لا کے بغیر لوگوں کو اکٹھا رکھنا ناممکن ہے۔ ایک باپ اپنے بچوں کو اکٹھا نہیں رکھ سکتا ناانصافی کے ساتھ۔ ایک گھر کے اندر لڑ پڑتے اور جدا ہو جاتے ہیں، تو 25-26 کروڑ انسانوں کو بغیر عدل و انصاف کے ہم کیسے رکھ سکیں گے؟ جس کا نتیجہ کیا ہے؟ ناانصافیوں کا۔ ہمارے سامنے کے پی کے اس وقت موجود ہے۔ لوگوں کی کیا صورتحال ہے؟ ابھی میں مولانا صاحب کی تائید کرتا ہوں، چلے گئے ہیں۔ یہ ناانصافی نہیں ہے کہ لوگوں کو گھروں سے اٹھا دیا جائے چند دہشت گردوں کو تلاش کرنے کے لیے۔ اگر آپ ان سے مدد لیتے تو شاید دہشت گرد اس علاقے میں آ ہی نہ سکے۔ لوکل لوگوں کی سپورٹ کے بغیر، ان کی مدد کے بغیر آپ کیسے ختم کر سکتے ہیں دہشت گردی کو اور امن لے کے آ سکتے ہیں؟ پھر جب تک انصاف نہیں دیں گے لوگوں کو، کیسے امن آئے گا؟ اس لیے اسی طرح سے میں انشاءاللہ بعد والے دنوں میں بات کروں گا، ہم سب کی ذمہ داری ہے، اس ایوان کی ذمہ داری ہے کہ ہم عادل کے نفاذ کے لیے اٹھیں۔ سب سے پہلا یہ ہے کہ ایک سیاسی جو اس وقت ہمارے اندر ملک کے اندر بحران ہے، اس بحران کا خاتمہ نہیں ہوگا تو معاشی مسائل حل نہیں ہوں گے، امن و امان کے مسائل بھی حل نہیں ہوں گے، یکسوئی پیدا نہیں ہوگی۔ سیاسی بحران کیسے پیدا ہوا ہے؟ 2024 کو 8 فروری کو جو ہوا، اس کے بعد ملک کے اندر سیاسی بحران اور انریسٹ پیدا ہوا جو آج تک جاری ہے۔ چیئرمین صاحب، میں نے ابھی پنجاب کا سفر کیا، انٹیریئر سندھ میں بھی گیا ہوں، کراچی بھی گیا ہوں۔ آپ یقین کریں، ہم اسلام آباد سے جب نکلے گاڑیوں میں لاہور کی طرف، ہمارے ساتھ لوگوں کی گاڑیوں کو توڑا گیا۔ یہ کون سا قانون ہے؟ ہمارے ہاتھ میں اسلحہ تھا، گولیاں تھیں، کیا تھا؟ ہم تو پرامن تھے۔ کسی نے کسی سے پوچھا کیوں لوگوں کو مارا اور کے سر پھاڑے آپ نے؟ کہیں گے کہ آپ بندے لے گئے کون ہیں؟ اپنی آنکھوں سے ہم نے دیکھا، ہم گواہ ہیں، یعنی شاہد ہیں۔ یہ کیوں ایسے ہو رہا ہے؟ کیوں لاقانونیت پھیلائی جا رہی ہے؟ کیا لوگوں کو دبا کے، ان کی رائے کو کچل کے اور ان کو پریشرائز کر کے، ہراس کر کے ہم سسٹم چلا لیں گے؟ یہ انسان ہے، اس کو پریشر کوکر کی شکل میں نہ جانے دیں کہ جب پھٹے گا تو کچھ نہیں بچے گا۔ پھر لوگوں کو بولنے دو، لوگوں کے جذبہ حریت کو نہ کچلو، بات کرنے دو۔ ملک کی سافٹ پاور بڑھتی ہے اگر لوگ احتجاج کرتے ہیں آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے، اس سے ملک طاقتور ہوتا ہے۔ دھرنا دیتے ہیں، بھوک ہڑتال کرتے ہیں، مظاہرہ کرتے ہیں، ملک طاقتور ہوتا ہے اس سے، عوام میدان میں ہوتے ہیں۔